حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر هذه اللذات علی الموت، موت کو کثرت سے یاد کریں، لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندگی کو جس کے اندر ہوئے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کو مرنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دیا ہے کہ موت کو یاد کیا کرو، بیٹھ کر یاد کیا کرو کہ مجھے مرنا ہے۔ اس کا طریقہ علماء نے بتایا کہ کبھی بھی انسان جمع ہو، مجلس جمع ہو، موت کا مراقبہ کرنا چاہیے، موت کا تصور کرنا چاہیے۔ ہم نے ہر ایک یہاں پہ بیٹھا ہوا یہ تصور باندھے کہ میں سب بیمار ہوں اور ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا ہے کہ تم اب ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بیٹوں کو، ہمارے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو بتایا گیا یہ بھی بہت سا بیمار ہے اور بس ان کو لے گیا۔ اور میں ڈاکٹروں کی باتیں سن رہا ہوں، میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بس ان کا اللہ حافظ اور ان کا اور علاج نہیں ہو سکتا۔ دل دل میں سوچ رہا ہوں کہ میرا کیا بنے گا، اب تو مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور میرا دعوت بھی پڑھنے کی سکھانی ہے۔ یہ تو میں چلتا تھا، پھرتا تھا، اب تو میں چلنے پھرنے سے عاجز ہو گیا۔ ساری زندگی میں نے اللہ کی بغاوت کی، نمازیں میں اسی انداز میں نہیں پڑھی، روزے تو میں نے رکھی نہیں، گرمی تھی میں روزے نہ رکھ سکتا تھا، رکھی نہیں۔ اور اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو یہ میرے ساتھ کیا چلو گے؟ مجھے گھر میں لایا گیا، گھر والے رونا دھونا شروع کر دیے کہ اسی طرح بیمار ہے، اس کا کیا بنے؟ لیکن میں ان کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ چند لمحوں کے بعد میں ہمیشہ کے لیے تم سے رخصت ہو جاؤں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے موت کا فرشتہ آتا ہے اور میں دل میں ڈر جاتا ہوں کہ وہ آپ آخری گھڑی آ گئی ہے جس کے بعد مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو چھوڑ دیں۔ جیسے میرے قریب آتا ہے میرا خوف بڑھتا ہے کہ اب میرا کیا بنے، میری دنیا اکیلی ہو گئی۔ وہ میرے پاس آتا ہے، میرے پاؤں سے میرے روح نکالنا شروع کر دیتا ہے، میرے پاؤں سے روح نکل گئی، میں پاؤں ہلانا چاہتا ہوں، میرا پاؤں اٹھ نہیں گیا، یہاں تک کہ سینے تک اس نے روح نکالی، میں اپنے ہوش میں نہیں، یہاں تک کہ گلے تک اس نے روح نکالی میری۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن توبہ کہاں قبول ہوتی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جب روح گلے تک پہنچتی ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ساری زندگی بغاوت میں گزاری، مسجد کے سامنے سے گزرتا تھا، اندر جانے کی توفیق نہیں تھی، قرآن کریم سامنے ہم سے کبھی اٹھانے کی توفیق نہیں کر رہا ہے۔ میں سامنے قرآن دیکھ رہا ہوں لیکن قرآن مجھ سے گلہ کرتا ہے کہ ظالم آدمی تم نے مجھے پڑھا نہیں، ماں باپ کی میں نے نافرمانی کی، سنی نہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ میری ساری روح نکل گئی اور سب میرے پیچھے رونے لگے، بیوی رو رہی ہے، اولاد رو رہی ہے، ماں باپ رو رہے کہ ہمارا بچہ مر گیا، بچے کے رہا بجانا ہم نے ہمیں یتیم چھوڑ دیا، اب کس وقت کہیں گے؟ میں یہ سب سن رہا ہوں، میری آنکھیں کام کر رہی ہے، دماغ کام کر رہا ہے، اور میں جواب نہیں دے سکتا کہ بچہ چھوڑو، میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا؟ کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں، کچھ سے کپڑے نکالتے ہیں، مجھے ننگا کرتے ہیں، میں بیاس رہا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے تختے پہ لٹایا گیا،
مجھے حسن کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا پانی لاؤ، کوئی کہہ رہا صابن لے کے مجھے سفید کپڑا جس کپڑے سے میں دنیا کا ڈرتا تھا کمر کے کپڑے سے اس نے لپیٹا. مجھے چارپائی پہ لٹایا گیا اور پھر مسجد سے چارپائی منگوائی گئی. مجھے اس گھر رکھا گیا اور مجھے اٹھایا گیا. مجھے اس گھر سے ابھی نکال رہے جس گھر کو میں نے خود بنایا، جس گھر میں آ کر میں سکون پاتا تھا، میں آرام سے سوتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا. ہمیشہ کے لیے میں اس گھر کو خیر آباد کہنے والا ہوں کہ اللہ یہ میرے بچے ہیں، میرے نواز ہیں، یہ میری بیوی، میرے گھر مجھے آخرکار گھر سے نکالا گیا. میرے بچے چارپائی پکڑے روئے کا ابو کہاں رکھا گیا، میرے بچے میرے پر مر رہی کہ آج کے بعد اپنی بیو ہوگی. بچیاں کہہ رہی ہم تو یتیم ہم کس کو ابو کہیں گے، ہمارا بچہ نہیں. اب ہم پر لوگ ظلم کریں گے، صاحب ظلم کرے گا، ہمارا سہارا ہمارا ابو ہمیں کپڑے لایا کرتا تھا، ہمیں پیسے ہمیں سینے سے لے کرتا تھا. مجھے ان کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے ان کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے ایک کام ہے کہ میرے ساتھ قبر میں کیا کیا جائے گا. میرا جنازہ اٹھائے گا، مجھے گلیوں سے گزارا جا رہا ہے. میں ان گلیوں کو دیکھ رہا ہوں، کبھی میں کھیلا کرتا تھا، ان میں نافرمانیاں کرتا تھا. اللہ کی میرے ناپاک قدم اس زمین میں چور رہے تھے. مجھے مسجد لایا گیا. اعلان ہوتا ہے کہ بھائی سب بڑھاؤ، مردہ ہے، مردہ کر تک مجھے لوگ نام لے کے پکار دیتے ہیں. آج مجھے کہتے ہیں کہ مردہ تیار ہے، جنازہ تیار ہے. میرے بیٹے سب پہ کھڑے، میرے بھائی، میرے کزن سب رو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ قبر میں کیا کچھ ہونے والا ہے. آپ لوگ تیار سکون میں ہیں، راحت میں، ان کے ساتھ کیا ہو. مجھے اٹھایا گیا، قبرستان میں جایا جا رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے کون مردہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کون مردہ ہے. مجھے بس ایک غم ہے، ایک فکر ہے کہ قبر میں میرے سامنے جو فرشتے آئیں گے، خدا جانے میں ان کے ساتھ کیا روئی رکھوں گا، وہ میرے ساتھ کیا رہیں گے. مجھے قبر میں لٹھایا گیا، میرے اوپر بیٹوں نے مٹھی ڈالا اور مجھے ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت کر دیا. اس سے پہلے میں تو پھر بھی دنیا دیکھ رہا تھا کہ لوگ جنازے میں آ رہے تھے، یہ مسجد ہے، یہ لوگ. میرے اوپر منو مٹی ڈالی، اندھیرا ہو گیا تھا. اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک دو نامانوس خطرناک چہرے میرے سامنے آتے ہیں اور مجھے بٹھا کر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے. میں رب کو تو جانتا ہی نہیں، میں نے رب کو دنیا میں جانا نہیں. میں جواب کیا دیتا کہ رب کون. مجھ سے یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ دین کیا ہے. میں نے دین کو سمجھا کہ میں دین کا کیا جواب. مجھ سے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے ہوئے تو ان کو پہچانتے ہیں. داؤد کی سیرت سنت اور اسی عالم میں ہوں کہ قیامت کا منظر قائم ہو گیا. میں سامنے دیکھتا ہوں میرے رب سامنے موجود ہے اور میں رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھ سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ میں نے تم کو جوانی دی تھی کہاں کپائی ہے. میرے پاس کیا جواب. میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری. میں نے جوانی غلط جگہوں پہ گزاری ہے، بدکاریاں غلط کاریاں میں نے کی ہے. میرے پاس جواب نہیں. مجھ سے سوال ہوتا ہے تم نے مال کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کی. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. او میرے اللہ، ہاتھ اٹھائے اپنے سامنے شرمندہ ہے، ہم بڑے بے غیرت ہیں یا اللہ، بڑے ذلیل کمینے ہیں، اتنے گناہوں کے باوجود تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ، ہم پر ہم کہا جائے ہمارا کوئی اور کر نہیں میرے اللہ، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہمارا کوئی اور نہیں اللہ کہ ہم اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں. یا اللہ ہمیں غصہ نہ کرے، ہم گناہگار ہیں، گستاخ ہیں، مسلمان. یا اللہ 27 رات ہے، قرآن کریم کے ختم کا موقع ہے، دین کی باتیں ہو گئی، مراقبہ موت ہو گیا. اللہ ہمیں موت یاد لگے. اللہ ہماری سب سے بڑی درخواست، سب سے بڑی التجا یہ ہے کہ ہم سب کو معاف فرما دیں. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. ہم نے جو جوانی میں کی اور بڑھاپے میں کی اور بال سفید ہو گئے، گناہوں سے بچے نہیں، شرم ہمیں نہیں آئی، حیا نہیں ہے. آپ کو سفید کالوں سے آیا، سفید کالوں سے حیا کی ہمیں نہیں آئی. اللہ ہم نے پھر بھی گناہ کیے. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ اتنی عظیم رات ہے 27 رات، تیرا کلام ختم ہو گیا اللہ تعالی. دین کی باتیں ہوئی، سب بڑے بیٹھے ہوئے میرے سامنے، سفید تھے، جوان بیٹھے ہوئے، بچے بیٹھے ہوئے میرے اللہ، اور میرے سننے والے اللہ، ہمیں دیکھنے والے اللہ، ہمیں معاف فرما. اور میرے اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہماری توبہ ہم کان پکڑ کے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہماری توبہ اگر آپ زندگی میں ہماری حیات پہ ہمیں گناہوں پہ پکڑ نہیں پائے، ہم ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائیں گے. یا اللہ کو لگانے کے قبل ہمیں معاف فرما. جواب ہمیں مسجد لے کے آئے ہیں اور مراقبہ موت کے لے کے آئے، دعا کے لیے لے کے آئے، تو میرے اللہ بس کرم فرما. آپ کو کیا بھی ملے گا؟ ہمیں معاف کیا آپ نے، ہمیں جہنم سے آزادی دلائے تھی. اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ ہمیں معاف فرما. ہمارے گناہوں کو نہ دیکھو، ہم بہت ذلیل ہیں، کمینے ہیں اللہ. اب آپ کے بڑے باغی ہیں اللہ، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ شفیع ہیں، آپ ماؤں سے 70 درجہ زیادہ محبت فرمانے والے اللہ ہیں. یا اللہ معاف فرما. یا اللہ آپ کو جواب دے، کانوں سے شروع کے میرے بندوں میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اللہ ہمیں معاف فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک کریم، اللہم انک عفو کریم 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 کریم. ہمیں پتہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ صرف ہمیں نہیں، ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ معاف فرما دے. زندہ ہے ان کو بھی معاف فرما دے. ہمارے میں دیکھنا نہیں چاہ سکتے، اگر وہ دنیا سے گئے یا اللہ ان کو معاف فرما دے. اور میرے اللہ میرے بوڑھے والدین میں نے آپ کی سپرد کیے، آپ کے حوالے کیے، اور میرے بوڑھے ماں باپ کو معاف فرما دے. جتنے آدمی ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے گئے، اور میرے محبوب اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے شفیق اللہ، میرے محبوب اللہ، میرے پیارے اللہ، سب کے ماں باپ کو معاف فرما. اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں. یا اللہ یہ دعا پیغمبر نے اسلام نے سکھائی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ جب آپ شب قدر کو دیکھ پائے تو یہ دعا پڑھا کریں تہجد میں کہ اللہم انک عفو، اور اللہ معاف کرنے والے ہیں، کریم، آپ نالائق کو بھی معاف کرتے ہیں. خدا ہم سب نالائق ہیں، سب خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ فاعف عنا فاعف عنا. اب تو معاف. یا اللہ ہماری بہنوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما، ہماری بیویوں کو معاف فرما، ہماری اولاد کو معاف فرما، ہمارے چچا مموزاد بھائیوں کو معاف فرما، بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، اپنے خاندانوں کو، رشتہ داروں کو. یا اللہ تمام کلمہ گو مسلمانوں کو معاف فرما.
یا اللہ وہ سب آپ نے دعا کے ذریعے سے معاف کیا ہے یا اللہ آپ دعاؤں کے ذریعے سے تقدیر بدل دیتے ہیں خدا ہماری تقدیر بدل دے آج خدا کی رات میں اللہ فیصلہ فرما دے کہ اگر اس کے بعد کہ ہم سے گناہ ہو تو ہم معاف کی بات ہو ہم معاف کی بات ہو ہم معاف کی بات ہو اگر اللہ مجھے قبر میں جاتا ہے مجھے اپنے لکیر مٹ کر کے سامنے میں جواب نہیں دے سکتا میرے اللہ آج کی رات کی اس بیٹھنے کو اس دعا کو قبول کرتے ہوئے لکیر مٹ کر کے اللہ خطرناک سوالات میں ہماری اللہ حفاظت فرما ہماری مدد فرما یا اللہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا صرف آپ ہو کے یا اللہ ہماری حفاظت فرما میرے اللہ جتنے ساتھی آ رہے ہیں یا اللہ ہم سب کمزور ہیں خلقل انسان و ضعیف اپنے بیمارانوں کی میرے اللہ ہم شفا ہمیں نصیب فرما یا اللہ نے کوئی سب آپ کے پاس ہے کوئی مزار نہیں گئے ہیں کسی بابے کے پاس ہے وہ ہمارے بڑے وہ ہمارے سر کے دار لیکن آپ کے گھر پہ آئے آپ کے گھر پہ آئے یہ آسر لے کر کے رب شفا دے گا یا اللہ ہم شفا دیتے ابراہیم نے ہمیں سمجھایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں رب شفا دیتا ہے میرا اللہ اس مجلس میں جتنے عظیم موجود ہے سب کو شفا عطا فرما جو بیماری ہے میرے اللہ کے علم میں جو بلڈ پریشر ہے شوگر ہے کینسر ہے اللہ نہ کرے سی ہے یا اللہ کولیسٹرول ہے جو بھی بیماری ہے گردوں کے مریض ہے دماغ کے مریض ہے کمر کے مریض ہے ٹانگوں کے مریض ہے لبوں کے مریض ہے جو بھی ہے خدایا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ شفا عطا فرما دے سب کو شفا عطا فرما دے ہمیں صرف ہمیں نہیں ڈالنا ہماری بیویوں کو بھی ہمارے ماں باپ کو بھی ہماری اولاد کو بھی ہمارے بہنوں کو بھی ہمارے بھائیوں کو بھی میرے اللہ دعاؤں کو سننے والے عظیم رات ہے ہو سکتے آج کی رات سے قدر کی رات ہو اور آج جو دین کی باتیں ہم نے سنی تراویح میں شرکت یہ بھی عبادت ہے 83 سال 4 مہینے کی بات سے بڑھ کر ثواب دیتے ہیں یا اللہ آج کی رات کر دے ہمارے شب قدر کو ہمیں اپنی عبادات کا ثواب دے دے اور یا اللہ کم از کم ہماری دعا قبول فرما دے یا ہم سب کو شفا عطا فرما دے یا اللہ کتنے لوگ ہو گئے دعا نہ کرو پریشان ہو گئے اے اللہ ہم تو بغیر دعا کی شفا دیتے ہیں دن کو آپ نے دی ہے جہاں ہاتھ اٹھائے آپ نے وہاں شفا دے دی ہمیں جو روحانی بیمار ہے یا اللہ جو روحانی بیمار ہے جس کے دل بیمار ہے کینہ ہے دل میں بغض ہے حسد ہے جان کی محبت ہے مال کی محبت ہے خدایا کی بیماری اس سے ہمیں شفا نصیب فرما دے میرے اللہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے دل کا ہمارے دل بہت درد ہے خدایا دنیا کی محبت دنیا کی نفرت عزت نفرت اس نفرت کینہ بغض حسد تکبر وغیرہ میرے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے ہمارے گھر والوں کے دلوں کو صاف فرما دے جتنی بیماریاں ہیں روحانی یا اللہ سب سے شفا عطا فرما دے اللہ عظیم مجلس سے مجھے نہیں پتا کہ میں ہندہ رمضان زندہ ہوگا کہ نہیں کہ آپ کے پاس میں ہوگا مجلس والے زندہ ہوگی کہ نہیں میرے اللہ ہماری درخواست یہ بھی ہے مجھ سمیت جتنے حاضرین ہیں ہم سب کو صحیح معنوں میں انسان بنا دے اللہ بظاہر ہماری شکل صورت انسانوں کی ہے کوئی پتہ نہیں ہم انسان ہے بھی اللہ میں ہدایت نصیب فرما دے یا اللہ ہمارا دعوے میں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں پتہ نہیں ہدایت ہمارے پاس ہے کہ نہیں یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے میرے اللہ مہنگائی کا دور ہے بیماریوں کا دور ہے یا اللہ ہر ایک کے پریشان حال ہے میرے اللہ جتنے ساتھی آئے ہیں جو بھی ساتھی جس وجہ سے بھی پریشان ہے میرے خالق اللہ میرے مالک اللہ پریشانی کو دور کرنے والا اللہ سب کی پریشانی دور فرمانا اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اللہ بیوی کی وجہ سے بیکاری کی وجہ سے بیماری کی وجہ جس وجہ سے پریشان ہے میرے اللہ بہت مشکل رہی سب کی پریشانی دور فرمانا ہمیں سکون دے دے ہمارا دل سکون سے بھر دے ہمیں خوشیاں دے دے ہمارا دل خوشیوں سے بھر دے میرے اللہ میں خوشیاں دے دے ہمیں سکون دے دے میرے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا آپ ہمیں سکون دیں گے پریشانی سے بچائیں گے میرے اللہ کیا سب آپ کی نجات میں آپ کی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ ہم آپ کے در کے سوالی بنے ہوئے آپ کے سامنے جوری پہنائے ہوئے آپ کے سامنے آپ سبحان
یہ مگرمچھ کے آنسو نہیں میرے اللہ، یہ حقیقی آنسو ہے، آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خالق مانتے ہیں، میرے اللہ ہماری ساری ضروریات پوری فرما۔ ہم انسان ہیں، ہم قدم قدم کی ضرورت رکھتے ہیں، ہماری ساری ضروریات پوری فرما، ہماری جو بھی ضرورت ہے اللہ پوری فرما، جو بھی ہماری جائز خواہشات ہے پوری فرما۔ میرے اللہ زندگی میں ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ بنا، کسی کا بھی محتاج نہ بنا۔ یا اللہ آپ کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے، صحت کا خزانہ، عزت کا خزانہ، دولت کا خزانہ، یا اللہ اولاد کا خزانہ، علم کا خزانہ، شہرت کا خزانہ، یا اللہ سب خزانے آپ کے پاس ہے۔ میرے اللہ خزانوں کے مالک اللہ اپنے خزانوں میں سے ہمیں بھی نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے خزانوں میں ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ میرے اللہ جو ساتھی یہاں آئے ہیں، چھوٹا ہے بڑا ہے، یا اللہ بچے بھی بیٹھے ہوئے سب بیٹھے ہیں، یا اللہ جو خواہش لے گئے مجھے نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے اور آپ کے علم میں ہمیں کیا پتہ، آپ کو پتہ ہے، آپ نے بندے کے ہاتھ سے واقف ہے، خدایا ان کی خواہش پوری فرما دے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے رکاوٹ ہے، یا اللہ دور فرما دے، یا اللہ دور فرما دے ان کو، یا اللہ جنت شادی کے انتظام خیر سے انتظام فرما دے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے خدایا ان کو اولاد دے دے۔ اس سے بہت ساتھیوں نے کہا ہمارے بچوں کی اولاد نہیں ہے، یا آپ ان کے لیے دعا کریں۔ میں اللہ عظیم پر آج نصر کے بعد ایک ساتھی نے کہا کہ میرے بیٹے کے بچے نہیں ہو رہے، میں اللہ ان کو اولاد نصیب فرما، صالح اولاد نصیب فرما، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، جب آپ چاہے اللہ اولاد دے سکتے ہیں، سب کو یا اللہ اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے میرے اللہ عظیم گڑی ہے، ہماری زندگی میں گڑی بنا سکے گی کہ نہیں، خدا سب کی اولاد کو نیک بنا دے۔ آج تک نافرمانی کی ہے خدا، ماں باپ نے معاف کیا ہے، یا اللہ آپ کو معاف فرما دے، آپ نے معاف کیا ہے، یا اللہ آپ کو معاف فرما دے۔ خدا اولاد تو سکون کا ذریعہ ہے، خدا ہمارے اولاد کو ہمارے سکون کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہماری محبت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہم کو نیک بنا دے، نمازی بزرگی آج روزگار بنا دے، ہماری عزت کا ذریعہ بنا دے۔ بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بہو جو بھی ہے خدا ہمیں سکون، ہمارے سکون کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارے سکون کا ذریعہ بنا دے۔ پھر اللہ جو قرضدار ہے قرضے نہیں اٹھا سکتے ہیں، یا اللہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے، اللہ آپ ان کو معاف فرما دیں، اپنی ضروریات کے انہوں نے سود پر بھی پیسہ لیا ہوگا، خدا کتنے پریشان ہیں، کتنے وقت دردمند ہوں گے کہ جب سوچیں گے کہ میں نے قرض لیا مجھے دے، بیچارے میں اللہ رات کو نیند نہیں آئے گی، پھر انہوں نے سود دیا۔ آج ایک ساتھی نے کہا میں نے 2.5 لاکھ سود پہ لیا ہوا ہے، اور میں نے دعا کرے کہ اس کا کوئی حل نکلا ہے، یا اللہ آپ علم میں جانتے کس نے مجھے فون کیا، بہت سارے اس مجلس میں ہوں گے، یا اللہ پیٹ پالنے کے لیے سود لیا ہوگا، یا اللہ بچوں کی شادی کے لیے سود لیا ہوگا، یا اللہ گھر بنانے کے لیے بچوں کے، یا اللہ گھر بنانے کے لیے پیسہ لیا ہوگا، قرض لیا ہوگا، اللہ آپ ان کو لوٹا دیں، وہ غیر سے اللہ ان کی مدد فرما دیں، سب کی قرضیں اتارے، اللہ جو لوگ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں برکت نصیب فرما، چھوٹا کاروبار کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں برکت عطا فرما، جو مزدوری کرتے ہیں یا اللہ انہیں برکت نصیب فرما، یا اللہ مزدوری بھی صحیح، یا اللہ جتنے حاضرین ہیں یا اللہ آپ سب کو چھوٹا موٹا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، تاکہ ہم اپنا بھی نظام چلا سکے اور غریبوں کے گھر کے چوڑوں کو بھی چلا سکے۔ میرے اللہ میں تو دل سے دعا سے کرتا ہوں کہ جتنا بھی یہاں بیٹھے ہمیں اتنا دے دے، یا اللہ اتنا دے دے، اتنا دے دے کہ بچوں کو کھلائے پہلائے، ان کے جیب ضروریات پوری کرے، اور ہمارے ساتھ جو غریب خاندان کے لوگ ہیں، محلے دار ہیں، دیگر ہیں، خدا ہم ان کے کفیل بن سکے۔ میرے اللہ ہمیں اتنا دے، آپ کے ساتھ اللہ کوئی لکھا مشکل ہے، یہ زمین آپ کے خزانوں سے بھری ہوئی ہے، اس کے اندر سونا پڑا ہوا ہے، چھاتی ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، لال یاقوت مرجان سب کچھ ہے، زمین و آسمان کے خزانے آپ کے پاس ہے، اللہ میں اتنا دے دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، اللہ میں تو وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، میرے دوست بھی، میرے مقتدی، میرے دین، میرے جان سب بیٹھے ہوئے، باہر سے بھی میرے مہمان آئے ہوئے، وعدہ کرتے ہیں جب آپ دیں گے آپ کے بندوں کے خرچ کریں گے انشاءاللہ، یا اللہ ہمیں دے دے، غیب سے دے دو، غیب سے دے دو اللہ، ہم دیں گے آپ کے نام پہ دیں گے، ہمارا وعدہ ہے، ہم 27 رات کو آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم دیں گے اللہ ہمیں دے دو، اللہ
سے تو برداشت نہیں ہوتا ہے. جب مجھے پتہ چلتا ہے کسی غریب کے گھر میں کھانے کا گوشت نہیں ہے یا تو میں روح حد تک پہنچ جاتی ہے, مجھ سے برداشت نہیں. میرے دوستوں سے ماننے کے دوستوں سے بھی برداشت نہیں. میرے اللہ رحم فرما دے, اتنا ہمیں دے دے, اتنا کہ کوئی ہمارے معاملے میں بھوکا نہ سو سکے. میرے اللہ ہم مخلوق سے نہیں مانگے, ہم آپ سے مانگے, آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے. ہمیں اتنی دولت دے, اتنی دولت دے, اتنی دولت دے دے کہ ہم یا اللہ کے نام پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر سکیں. اللہ کے لیے تو بہت مشکل. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں, پھر وعدہ کرتے ہیں, پھر وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کریں گے, آپ کے نام پہ خرچ کریں گے. کہ اللہ کوئی غریب انشاءاللہ ہمارے خاندان میں, محلے میں ہماری وجہ سے انشاءاللہ وہ بھوکا نہیں سوئے گا. خدا ہمیں اتنا نصیب فرما دے. میرے اللہ زمانہ بڑا نازک ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل کا دور ہے, ہماری عزتوں کا خاص رکھ میرے اللہ. لوگ کی اولادیں بگڑ رہی ہے, علماء کو گالیاں دے رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر حضور کو پاسات کر رہی ہے, ماں باپ تنگ ہے, پریشان ہے, درد سر اولاد بنی ہوئی ہے. خدا ہماری حفاظت فرما, اللہ ہماری اولاد کو نیک و صالح موت تک رکھے. خدا ہماری اولاد کو ہمارے لیے درد سر نہ بن. لوگوں کی شکایت کرے کہ آپ کے بیٹے نہیں, ہمارے پاس اولاد کی شکایت نہیں آئی. اس نے غلط کام کیا, چرچ کیا, اس نے ماوا کھایا, اس نے یہ کیا. یا اللہ ہم مر جائیں گے, یا اللہ ہم مر جائیں گے. اللہ کو تو برداشت نہیں کر سکتا. خدا ہماری عزت کا لاج رکھے. سب کی اولاد کو نیک بنا, ہماری اولاد کی اولاد کو نیک بنا, ہماری نسلوں کو نیک بنا ہے. یا اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں, آپ کے حبیب نے فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. میں سب کو حاضر, سب کو گواہ بنا کر اپنی اولاد کے لیے آپ سے یہ لوگ بھی آپ سے دعا مانگ رہے, ہماری اولاد کو نیک بنا دے. اولاد کو نیک بنانے میں ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرما. میرے ہمیں نیک بنا, متقی بنا, پرہیزگار بنا. میں تو اللہ آپ سے کہتا ہوں سب کو ولی بنا دے. ہم جتنے آپ ہوتے ہم سب کو ولی بنا دے. ہمارے سروں پہ ولایت کا تاج رکھ دے. ہمیں دیکھ کے کافر مسلمان ہو جائے, مسلمان نے کہ ہم سے محبت کرے. اللہ زندگی ختم ہونے والی ہے, کیا ہماری زندگی. میرے خود کو رکاؤ کور میں رکھ کے گاڑی میں سفیدی آ گئی ہے, مجھے آپ کے پاس آنے بہت سارے حاضرین یہاں بیٹھے. اس کے بعد آپ کیا دنیا دیکھیں گے, اس کے کیا مزے لیں گے. بس میرے اللہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ یاد دلا دے. ہم دنیا سے جا رہے ہو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کہ جس کی آخری بات کلمہ طیبہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا. ہم ہوں موت کا وقت ہو اور ہم جو کلمہ پڑھ رہے واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہماری روح پرواز ہو جائے. کیا خوشی ہوگی میرے اللہ جب میں قبر میں پہنچیں گے. وہ قبر نہیں ہوگی میرے اللہ, وہ تو جنت ہوگی. جنت کا باغیچہ ہوگا, سامنے جنت ہوگی. دنیا میں تھک گئے, دنیا میں پریشان رہے, دنیا میں ایک تکلیف دوسری تکلیف, قبر میں جا کر پھر جنت کے مزے لیں گے. اگر آپ نے ہمیں کلمہ کی توفیق نصیب فرما دی, ہم سب کو عطا فرما دے. ہماری نسلوں کو, ہماری اولاد کو میرے اللہ یقیناً ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ آپ ہمیں جنت میں جگہ دے دے, لیکن میرے اللہ آپ دے دعا کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں, دیتے ہیں. ماں باپ سے بچے مانگتے ہیں, ماں باپ سے ماں باپ دیتے ہیں. خدا آپ تو ماں باپ سے 70 زیادہ مہربان ہیں. ہم سب کو جنت میں اتنی جگہ دے کر ماتم سے ہم بیٹھ نہ سکے میرے اللہ. یا اللہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نسل من فردوس اعلی ولا على نار الجحیم وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظیم. میرے اللہ دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے ہیں, جہنم کی آگ کیا برداشت کریں گے. میرے اللہ جنت آپ کی بہت بڑی ہے, کیا فرق پڑے گا آپ کی خدائی کا. جتنے حاضرین بیٹھے ہیں سب کے لیے میرے اللہ اعلان فرما دے کہ سب کے لیے جنت لازم کر دی گئی. یا اللہ ہمیں جنت دے دے, یا اللہ ہمیں جنت. میرے اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح دعا مانگنی چاہیے نماز سے, ہمارے پاس الفاظ نہیں, دماغ نہیں, کلمات نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ التسلیمات نے, صحابہ نے, اولیاء نے, صدیقین نے, شہداء نے, صالحین نے آپ سے جتنی خیر مانگی ہے یا اللہ وہ سب ہمیں نصیب فرما دے. آمین.
جن چیزوں سے انہیں پناہ مانگی ہے خدایا ان سے ہمیں پناہ دے دے. اور میرے اللہ میرے ماں باپ نے ان سب کے ماں باپ نے ہمارے لیے جو دعائیں آپ سے کی ہے خدایا وہ ہمارے حق میں قبول فرما دے. میرے اللہ قبول فرما دے. میرے اللہ قبول فرما دے. میرے اللہ قبول فرما دے. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.